ہنسنا منع نہیں ہے شریعت میں، مگر جو لوگ ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، موبائل پر دیکھو تو جوک لگا کے سنتے ہیں، کامیڈی والے پروگرام سنتے ہیں، کہتے صاحب میں ہنستا رہتا ہوں۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا، زیادہ ہنسنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں 5 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں، ان 5 باتوں کو کون سیکھے گا؟ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا، اے اللہ کے نبی میں آپ کی باتوں کو یاد کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نوٹ کر لو، میں 5 باتیں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اغنى الناس، اتق المحارم، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم حرام سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ متقی بننا ہے تو بہت تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، متقی بننا ہے تو بہت نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، تکن ازہد الناس، تو تم سب سے بڑے تکن عابد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت گزار اگر بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے تو حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ، حرام کاروبار سے بچو، حرام کمائی سے بچو، حرام زبان سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسری چیز، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ میری تنخواہ 5,000 تیری 10,000 کیوں ہے؟ میں 50,000 مہینہ کماتا ہوں، تو 1 لاکھ کیوں کماتا ہے؟ ارے بھائی وہ 1 لاکھ اپنے مقدر سے کما رہا ہے، تم 50,000 اپنے مقدر سے کما رہے ہو۔ 50,000 کا تم بھی 1 لاکھ کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ تمہاری تقدیر میں اگر 1 لاکھ لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہے، اور تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو تم سارے طریقے اپنا لو، تم 1 لاکھ روپیہ نہیں کما سکتے۔ تو تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس پر راضی رہو، خوش رہو، محنت کرو، بہتر سے بہتر کی کوشش کرو، مگر اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ مالدار وہ نہیں ہے جس کا مکان سب سے اچھا ہو، مالدار وہ نہیں ہے جس کی بلڈنگ سب سے اچھی ہو، جس کا کپڑا سب سے اچھا ہو۔ مالدار وہ ہے جو چین کی نیند سوتا ہو، جس کے بچے بیمار نہ رہتے ہوں، جس کے گھر میں کچ کچ نہ لگی رہتی ہو، جس کے گھر میں ٹینشن نہ رہتی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تقدیر پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ۔ تیسری چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے تم پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ تم نہیں چاہتے تمہاری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، تمہاری بیوی کو کوئی چھیڑے۔ تم بھی دوسروں کی بیٹیوں کو، دوسری کی بہوؤں کو، دوسروں کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنا بند کر دو۔ تم نہیں چاہتے کوئی تمہاری غیبت کرے، چغلی کرے، برائی کرے، تم دوسروں کی غیبت کرنا بھی بند کر دو۔ تم چاہتے ہو لوگ تمہاری اچھائیوں کی تعریف کریں اور تمہاری برائیوں کے اوپر پردہ ڈال دیں، تم بھی دوسروں کی اچھائیوں کی تعریف کرو اور دوسروں کی برائیوں پر پردہ ڈال دو۔ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام لوگوں کے لیے پسند کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی چیز، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلم ہے تب بھی، تمہاری برادری کا ہے تب بھی، تمہاری برادری کا نہیں ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا ہے تب بھی، تمہارے مسلک کا نہیں ہے تب بھی، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں چیز، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ،
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم زیادہ ہنسا مت کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ہنسنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھی رونا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رونے والوں کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کا 7واں پارہ کھولو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی، عیسائیوں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عیسائیوں میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب قرآن کی تلاوت کو وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اے نبی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ رونے لگتے ہیں۔ حبشہ کا دربار تھا، نجاشی کا دربار تھا، اور مسلمانوں نے حبشہ میں جا کر کے پناہ لی تھی۔ مکہ کے کافروں نے 2 لوگوں کو بھیجا، ان دونوں لوگوں نے آ کر کے نجاشی کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہا اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، یہ لوگ جو آپ کے ملک میں آئے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا، مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ نجاشی نے کہا کہ اے مسلمانوں، ہمیں پتہ لگا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہو، تم حضرت مریم کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ اے نجاشی، اے حبشہ کے بادشاہ، میں کوئی اور بات تو نہیں بیان کروں گا، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ کبھی موقع ملے تو سورہ مریم کی کسی اچھے قاری کی آواز میں سورہ مریم کی تلاوت سنو میرے بھائی، اگر اندر سے روح نہ سرسار ہو جائے تو کہنا۔ قرآن کا انداز، کوئی اچھا قاری جب قرآن پڑھے۔ حضرت جعفر تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جب انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھنا شروع کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، جب انہوں نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ بیان کیا، پیدا ہونے کے بعد جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر کے گئی اور قوم کے لوگوں نے تانا مارنا شروع کیا، اور حضرت مریم نے اپنی ماں کی گود میں اپنے اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کیا، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان کیا، جب یہ سورہ مریم کی آیتیں جب حضرت جعفر نے پڑھنا شروع کی، پورا دربار رونے لگا، نجاشی بھی رونے لگے، اور پورا کا پورا دربار سسکیوں سے گونجنے لگا، پورا دربار رونے لگا، اور نجاشی بھی ایمان لے آیا، اور اس کے دربار کے کئی لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اے نبی جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کو سن کر کے رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن تو وہی آج ہمارے پاس بھی ہے، قرآن وہی ہے، آج اسی قرآن کو ہمارے یہاں تراویح میں پڑھا جاتا ہے، مگر حافظ صاحب نے اگر 1.5 پارے کی جگہ 2 پارہ پڑھا دیا، اگر 1 پارے کی جگہ 2 پارہ پڑھا دیا تو ہمارا پارہ چڑھ جاتا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ اس قرآن کو سن کر کے آج ہمارے دل کی کوئی دنیا نہیں بدلتی، نہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا بات ہے، قرآن تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے نبی، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیں تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل تو ملائم سا ہے، نرم سا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا قرآن پہاڑ پر بھی اترتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اور آج قرآن سے ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ،
اے یہودیو تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تم اللہ کی اتنی نافرمانی کر چکے ہو کہ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے رس رس کر کے پانی بہنے لگتا ہے، پتھر اللہ کے خوف سے جھک جاتا ہے اور پتھر سے ندیاں نکلنے لگتی ہیں۔ مگر اے یہودیو تم اللہ کے اتنے بڑے نافرمان اور اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ آج جانتے ہو ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر کے بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں آتے۔ جنازے میں ہم جاتے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور ہم بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم انڈیا پاکستان کے میچ کی بات کر رہے ہیں، ہم وراٹ کوہلی کے شاٹ کی تعریف کر رہے ہیں، ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو یہ کتنی سخت دلی کی بات ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے جو ہماری اوقات ہمیں بتاتی ہے، جو ہمیں ہماری آخرت بتاتی ہے، مگر ہم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت یاد نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل خاموش تھے، اور آپ اس قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ اتنا روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ گئی، زمین تر ہو گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، یہ منزل تم کو بھی دیکھنی ہے، یہ جگہ تم کو بھی دیکھنی ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ او پورنیہ میں پلاٹ بنانے والوں، وہ چوک میں مکان خریدنے والوں، وہ کروڑوں کی پراپرٹی بنانے والوں، قبر میں کوئی پراپرٹی کام نہ دے گی، کوئی دکان کام نہ دے گی، تمہارے گھر کا اے سی کام نہ دے گا، تمہارے گھر کا پنکھا کام نہ دے گا، تمہارے گھر میں لگایا گیا انورٹر کام نہ دے گا۔ اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے، وہاں تمہارا بیٹا تمہاری مدد کرنے نہ آئے گا، تمہاری بیوی تمہیں ایک گلاس پانی دینے نہ آئے گی۔ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس قبر میں تم کو جانا ہے، تم اس کی تیاری کرو۔ ہم کو تو قبرستان جا کر کے بھی موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں بہتے قبرستان جا کر۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنتی کہا تھا۔ عثمان غنی جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے اور قبروں کو دیکھتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پوچھا گیا کہ عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے ہیں، قبرستان کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں، قبروں کو دیکھ کر کے کیوں رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو کراس کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جیسے تم فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہو، جیسے تم واٹس ایپ کے لیے ٹائم نکالتے ہو، کچھ ٹائم نکالو زندگی میں ایسا جب ہم ہوں، ہمارا اللہ ہو اور ہماری آنکھوں میں آنسو، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے پاپوں کو ہم یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دو چار آنسو بہا لیں۔ اللہ کی قسم یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے گا اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکت من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے روتا ہے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ نکل کر کے واپس چلا جائے، جو کہ امپاسبل ہے، اسمبھو ہے، ناممکن ہے، جانور کے تھن سے دودھ نکل کر کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا۔ جو اللہ کے خوف سے روئے گا، جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے گا، وہ آنکھ بھی اللہ کے عذاب میں نہیں جائے گی، جہنم میں نہیں جائے گی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطرے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے، دو بوندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کے قطرے، اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکل جائے وہ آنسوؤں کے قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں بہنے والے شہید کے خون کی بوندیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نشان اللہ کو بہت پسند ہیں، اثر فی سبیل اللہ، ایک وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے آنکھ میں لگ گیا، ماتھے میں لگ گیا، پیٹ میں، پیٹھ میں لگ گیا، پیٹ میں لگ گیا، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اور اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں جو نشان پڑ جائے، نماز کا پڑھتے پڑھتے ماتھے پر نشان پڑ جائے، حج کرتے ہوئے پیر میں نشان پڑ جائے، اللہ کے کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی نشان اگر باڈی پر آ جائے، شریر پر آ جائے، وہ نشان اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مریم کی آیتیں ہیں، اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اللہ نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یحییٰ کا ذکر کیا، اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، اللہ نے ابراہیم کا ذکر کیا، اللہ نے ادریس کا ذکر کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہ نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، او لوگو یہ ہمارے پیغمبر تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رسول تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے۔ او لوگو آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ مکہ کے کافروں کے سامنے بھی جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ ہنستے رہتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، او لوگو اس قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو تمہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے رہتے ہو، تم روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، تم تو ہنسی مذاق کرتے ہو۔ آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم کھیلتے رہتے ہیں، ہم مذاق کرتے رہتے ہیں۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آج اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، لیکن یہاں پروگرام میں بیٹھ کر کے مجھے پسینہ ہو رہا ہے۔ سوچو مئی جون کا اگر مہینہ ہو اور یہاں یہ شامیانہ اور ٹینٹ بھی نہ لگا ہو اور کھلے میدان کے نیچے مجھے بٹھا دیا جائے تو مجھے کتنا پسینہ ہوگا۔ آج ہم ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ او میرے نوجوان ساتھیو، کل قیامت کے دن کی گرمی تم کیسے برداشت کرو گے جب یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل کی، 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر۔ 1.5 کلومیٹر کتنا ہوا؟ یہ سورج 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ گرمی سے لوگ بے حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا. کون ہوں گے وہ اسپیشل بندے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، اس میں وہ ایک لڑکی بھی ہوگی، وہ ایک لڑکا بھی ہوگا، وہ ایک انسان بھی ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. ہماری آنکھ سے تو آنسو نہیں بہتے. ہم تو کبھی رات میں تنہائی میں بیٹھتے بھی ہیں تو یوٹیوب چلا رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، ہم جانتے ہیں. اب تو گناہ آسان ہو گیا نا. پہلے لوگوں کو ٹی وی لگانی پڑتی تھی، سی ڈی لانی پڑتی تھی، کمرہ بند کرنا پڑتا تھا. اب تو سب کے پاس موبائل ہے، بوڑھے کے پاس، جوان کے پاس، لڑکے کے پاس، لڑکی کے پاس. اب کون نظر رکھے گا بھائی؟ اب تو بس ایک ہی کیمرہ ہے جو آپ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، اور وہ کیمرہ ہے اللہ کا کیمرہ. اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ رات کو 12 بجے آپ کے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، آپ نے موبائل سے ثبوت مٹا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے جو ثبوت ریکارڈ ہو رہا ہے وہ تو نہیں مٹے گا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے. یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں، تم جلسے میں آ کر کے کیا کیا باتیں کر رہی ہو، کس کی شکایتیں کر رہی ہو. کوئی بہو اپنی ساس کی شکایت کر رہی ہے، کوئی ننند اپنی بھابھی کی شکایت کر رہی ہے، کوئی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہے. تم زبان سے جو بول رہی ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اور آپ کے سیمانچل میں تو یہ ماحول بنا ہے کہ صاحب مدرسے میں 10,000 روپیہ چندہ دیا ہے تو جب تک 10 منٹ تک یہاں مائک میں ہمارے لمبی چوڑی دعا نہ ہو تب تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا. وہ سب دور بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل کا ماحول کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال. آج تو وہ دور آ گیا. آج نیکی کم اور پرچار زیادہ کیا جاتا ہے. 10 لوگوں کو کھانا کھلا کے 100 لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. تو وہ دور آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو دیکھو، وہ بیچارے اتنے نیک تھے کہ اگر کبھی کوئی نیکی نہیں کر پاتے تھے تو نیکی نہ کر پانے کے غم میں وہ روتے تھے. جیسے کوئی غریب آدمی آیا، مدرسہ قمر العلوم کا جلسہ چل رہا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مدرسے میں 1000 روپیہ چندہ دوں، مگر وہ غریب آدمی، مزدور آدمی ہے، وہ بیچارہ بڑی مشکل سے 100 روپے کا ارینجمنٹ کرتا ہے. وہ 100 روپے لا کے دیتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کاش میرے پاس 1000 ہوتا، 1,00,000 ہوتا، میں ان غریب بچوں کی تعلیم کے لیے 1,00,000 کا تعاون کر دیتا. اس کو کہتے ہیں نیکی نہ کر پانے کا جذبہ، نیکی نہ کر پانے کا ملال. غزوہ تبوک کا موقع تھا. یہ بڑی عجیب و غریب لڑائی تھی، بڑا عجیب و غریب غزوہ تھا اللہ کے نبی کی زندگی کا. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کبھی یوٹیوب پر غزوہ تبوک کے بارے میں سن لینا، میرے بیان بھی موجود ہے، تم سن لینا. غزوہ تبوک کے بارے میں ہر نوجوان کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، اور مدینہ سے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا. سواریوں کی قلت تھی، پیسے کی قلت تھی. اللہ کے پیارے نبی نے اعلان کیا اس لشکر کے تعاون کے لیے تم اپنا چندہ دو. جو چندہ دے گا، جو تعاون کرے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے تعاون کرنے لگے. کچھ صحابہ غریب تھے، مزدوری کرتے تھے، وہ اوور ٹائم کام کر کے، رات کو کام کر کے جو رات کی مزدوری ہوتی تھی وہ لا کر کے
ایک مٹھی یا دو مٹھی جو لاتے تھے اور اللہ کے نبی کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، یہ دو مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی یہ میری کیپیسٹی یہی ہے، میری طاقت یہی ہے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اللہ کے نبی بڑی خوشی خوشی قبول کر لیتے تھے۔ منافق لوگ مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے تھے او لوگو میرے ان غریب صحابہ کا مذاق نہ اڑاؤ، لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے میرے ان غریب صحابہ نے ایک مٹھی یا دو مٹھی جو دیا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی میں کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس سواری کا سادن ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری کا سادن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو لے کے نہیں جا سکتا، ہمارے پاس سواریاں محدود ہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، تمہیں اگر چلنا ہے تو سواری کا انتظام کرو ورنہ ہم تمہیں لے کر کے نہیں چل سکتے۔ وہ بیچارے غریب صحابہ تھے، ان کے پاس سواری کا سادن نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب پلٹ کر کے جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے نبی کے سامنے اپنے آنسوؤں کو ظاہر نہیں کیا، وہ پلٹ کر کے جب جانے لگے تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی نے ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا مگر اللہ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا۔ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی میرے ان غریب صحابہ کو ذرا دیکھیے جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی لے کے چلیے، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے جب جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حزناً اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں ملال ہے اس بات کا کہ کاش ان کے پاس بھی اتنا ہوتا کہ آج وہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کی آنکھوں میں اس لیے آنسو ہیں کہ وہ اسلام کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، بہت کچھ ہے، مگر ہم اللہ کے دین کے لیے ایک منٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، ایک روپیہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم کتنے پیچھے ہیں ان چیزوں میں، ذرا ہم اور آپ غور۔ اب آئیے 2-4 واقعات اللہ کے نبی کی سیرت سے آپ کو سناتا ہوں جب پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کیونکہ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے رونا۔ اب یہاں رونے کی بات آئی ہے تو ایک بات بولتا ہوں، رونا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تبھی روتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا 10 طرح کا ہوتا ہے، 10 طریقے سے انسان روتا ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلا جو رونا ہوتا ہے رقت کا رونا، رحمت کا رونا۔ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا، آپ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، اب رحم آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ رحمت کا رونا ہے۔ دوسرا خوف کا رونا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کرفیو لگا ہے، آپ کا بچہ باہر کہیں گیا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خوف کا رونا ہے۔ اور تیسرا رونا محبت کا رونا، شوہر پورنیہ سے ممبئی گیا ہے کام کرنے کے لیے، بیوی سے دور ہے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ بیٹا سعودی گیا ہے، ماں بچے سے بات کر رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ یہ رونے کی تیسری قسم ہے۔ نمبر 4 خوشی کا رونا، بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، گھر میں آیا، ماں کو سنایا، ماں رونے لگی۔ بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، گھر میں آیا، باپ رونے لگا، خوشی کا رونا ہے۔ اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں نا، خوشی کا جب رونا ہوتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب تکلیف میں آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتے ہیں۔ بڑے پتے کی بات ہے۔ اسی لیے عربی میں خوشی کی کوئی جب خبر ملتی ہے تو کہا جاتا ہے قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ چیز۔
جیسے اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے ٹھنڈا آنسو نکلتا ہے۔ اور رونے کی 5ویں قسم، درد اور تکلیف سے رونا۔ چوٹ لگ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگا، بچھو نے ڈنک مار لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، تو تکلیف کا رونا ہوتا ہے۔ رونے کی 6ٹھی قسم، غم اور ملال کا رونا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا رو رہا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر رو رہا ہے، یہ غم کا رونا ہے۔ اس کے بعد رونے کی 7ویں قسم، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کمزوری اور بڑھاپے کا رونا۔ انسان بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا ہو گیا، اب بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ رونے کی 8ویں قسم، نفاق کا رونا، نقلی رونا، دکھاوٹی رونا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے اپنے باپ کے پاس، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، ابا جان ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ رو رہے تھے، نقلی رو رہے تھے، یہ نفاق کا رونا تھا۔ اور رونے کی 9ویں قسم، کرائے کا رونا۔ عرب میں بہت ساری عورتوں کو کرایہ دے کر، پیسہ دے کر بلایا جاتا تھا، میت پر رویا کرتی تھی۔ آج بھی راجستھان وغیرہ میں بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کرائے کا رونا۔ اور رونے کی 10ویں قسم، موافقت کا رونا۔ کوئی رو رہا ہے، اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ رونے لگے، تو یہ رونے کی 10 قسمیں ہیں۔ لیکن اس میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے۔ اب آئیے ذرا ہم نبی کی سیرت اٹھاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے موقع تھے جب اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک واقعہ تو آپ نے سنا، اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت سنی اور جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا آپ رونے لگے۔ آگے بڑھیے، بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کو 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ سے، بیٹا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ یہ تیسرا بیٹا تھا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات میں دائی کا دودھ پئیں اور مضبوط ہو جائیں دیہات کے ماحول میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا۔ ایک لوہار کی بیوی حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ بچہ 1.5 سال کا ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، وَنَفَسُهُ تَقَاقَعُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے۔ او لوگوں، اللہ کے فیصلے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں ہے۔ بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ اپنی
زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی۔ میرے بھائی، آج کتنی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے، عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا۔ خبردار ایسا جملہ کبھی استعمال مت کرو۔ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا، میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، موت کا ٹائم جب آتا ہے تبھی موت آتی ہے، ایک سیکنڈ پہلے نہیں، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے مرنے والے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ آپ کی بیٹی زینب، ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا، بچے کی موت کا ٹائم آ گیا۔ حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے، اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ مَا خَسَ، اے میری بچی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَسِبْ، اے میری بچی تو صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھ۔ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھجوایا، اے ابا جان، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، نواسے کا آخری ٹائم ہے اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسا آپ کا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کا نواسا موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ھذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلوب عبادہ، او لوگو یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ میں ایک نانا بھی ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، اپنے نواسے کے غم میں یہ آنسو نکل رہے ہیں۔ جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تب بھی۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، بدر کا میدان ہے، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی، 16 رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفاک مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 313 مسلمان 1000 کے اوپر غالب آ گئے، اللہ نے 1000 کے اوپر ان کو کامیابی سے نوازا۔ ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے
اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، میری امت کے اندر جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ روتے ہوئے کہنے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے نبی کو نمازیوں کی چنتا نہیں ہے، میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتا ہے، میرے نبی کو تہجد پڑھنے والوں کی فکر نہیں ہے، میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا، وہ کیسے قیامت کے دن نجات پائیں۔ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی، اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی، اگر شرک نہیں کرے گی، اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی، تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے لیے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اس نبی سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم۔ اگر ہم کرتے تو آج مسجدیں خالی نہ رہتی۔ وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز کو نہیں بھولا۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگایا، میں نے غور سے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز سے لاپرواہی مت کرنا۔ آخری دن بھی آپ کو نماز یاد تھی۔ آپ جب ٹینشن میں ہوتے تھے، آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، جب تک نماز نہیں پڑھ لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، او نبی پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والوں، تم ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے جان بعد میں دینا، پہلے اپنی نیند تو قربان کر کے فجر کی نماز تو پڑھو، تم جان کیا دو گے؟ نماز نہیں پڑھتے کیوں صاحب؟ ارے مولوی صاحب دکان بھی تو چلانا ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی، ایک دکان کے باہر لکھا تھا
کہ اپنے کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، میں تیرے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیو، آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، آپ کے کاروبار میں